رب ہے نا، رب صرف خالق نہیں ہے، صرف پیدا کرنے والا نہیں ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ اگر اللہ کا لطف شامل حال نہ ہو تو ماں باپ تنہا تھوڑی کسی بچے کی پرورش کر سکتے ہیں۔ وہ خالق بھی ہے اور رب بھی۔ اس آیت میں بھی وہ اپنی خالقیت کے ساتھ ربوبیت کے لطف کو بیان کر رہا ہے۔ ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ صرف یہی نہیں کرتے، زندہ کرتے ہیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور جو کچھ یہ ہمارے بندے کرتے ہیں وہ، اور جو یہ کرتے ہیں اس کے جو آثار مرتب ہوتے ہیں۔ اب یہ کیسے سمجھاؤں میں آپ کو؟ ماشاءاللہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جو ابھی بھی نیچرل بیوٹی سے بہت کچھ بھرا ہوا ہے۔ یہاں بھی تالاب ہوں گے، پوکھر ہوں گے، جوہر ہوں گے، دریا ہے، ندی ہے۔ آپ کسی حوضی کا تصور کر لیجئے، پانی بھرا ہوا ہے، یا تالاب کا تصور کر لیجئے، اس کے کنارے کھڑے ہو کر ایک کنکری آپ ڈالیں، اب اس سے لہریں جو اٹھیں گی وہ تھمیں گی نہیں جب تک آخر تک نہ پہنچ جائے۔ یہ تو مانوس تجربہ ہے نا۔ بچپن میں کھیل تھا، میرا بھی کھیل تھا۔ گاؤں میں ایک تالاب تھا، اس کے کنارے جا کے، اور تو کوئی کھیل آتا نہیں تھا، یہی سب سے آسان تھا۔ ایک کنکڑ ڈالا، اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہریں جو ہیں، اور یہ لہریں جو ہیں خود بخود اٹھ رہی ہیں، اور کتنی دور تک جا رہی ہیں۔ بہرحال اگر یہ پیش نظر ہے تو یہ سمجھیے کہ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں، کوئی نیکی، کوئی اچھا کام، کوئی ایک کلمہ بھی اگر کہتے ہیں زبان سے، اچھی بات، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، یہ حدیث پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگوں کے پاس ماشاءاللہ دہن ہے، اور ہر دہن میں زبان ہے، اور زبان کو قابو کرنے کے لیے 32 دانت ہیں، مگر 32 دانتوں کو شکست دے کے زبان جو ہے وہ ماشاءاللہ جو چاہتی ہے کہتی رہتی ہے۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، ایک کلمہ خیر بھی اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ وہ صدقہ ہے۔ کیا تصور ہے ہمارے یہاں صدقے کا؟ خالی ایک مٹھی چاول اور ایک مٹھی دال، چند سکے، تھوڑے سے پیسے فقیر کو دے دیں، یہی صدقہ ہے؟ صدقے کا مفہوم بہت وسیع ہے، صدقے کا مفہوم بہت عظیم ہے، اور صدقے کی تاثیر بہت عظیم ہے۔ آپ کسی دوست سے اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایک کلمہ خیر کہتے ہیں، وہ بھی صدقہ ہے۔ رسول فرما رہے ہیں، میں نہیں عرض کر رہا ہوں، کسی کو کہ وہ کنفیوزڈ ہے، کوئی گم کردہ راہ ہے، کسی کو راستہ نہیں معلوم، کوئی ہدایت پہ نہیں ہے، آپ ایک کلمہ کہتے ہیں جس سے اسے ہدایت مل جائے۔ آپ ایک کلمہ، کوئی راستے میں کھڑا ہے، دین میں بھی دنیا میں بھی، کوئی راستے میں حیران کھڑا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں چوراہے پہ راستے میں یہ حیران کھڑا ہے، چہرے سے دیکھ کے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی اجنبی ہے، راستہ بھٹک گیا ہے۔ آپ گئے پیار سے، آپ نے کہا کہ بھئی کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں راستہ بھول گیا ہوں، آپ نے راستہ بتا دیا، یہ صدقہ ہے۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، ایک اچھی بات صدقہ ہے۔ اچھا، اس کا اثر یہی نہیں کہ ختم ہو گیا بس، یہ تالاب پانی کا تو آپ کو نظر آتا ہے، اور اس میں اٹھنے والی لہریں، موجیں نظر آتی ہیں، یہ زندگی کا جو سمندر ہے، اس میں کوئی ایک کلمہ بھی آپ خیر کا کہتے ہیں تو موج در موج، جہاں تک زندگی ہے وہاں تک اس کے آثار مرتب۔ صلوات پڑھیے محمد۔
یعنی نظر نہیں آتا ہمیں، کیونکہ زندگی بے رنگ ہے. زندگی میں خدائی شان یہ ہے کہ یہ بے رنگ ہے، نظر نہیں آتی ان آنکھوں سے. ہر طرف زندگی کے جلوے نظر آتے ہیں، زندگی خود تھوڑی نظر آتی ہے. ہر طرف زندگی کے مظاہر نظر آتے ہیں، زندگی کہاں نظر آتی ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں زندگی کا رنگ کیا ہے؟ سبز یا لال؟ لال یا ہرا یا پیلا؟ کیا رنگ ہے زندگی؟ یہ جتنے رنگ ہیں سب زندگی کے رنگ ہیں، زندگی کے آثار ہیں، زندگی کے مظاہر ہیں، مگر خود زندگی کا اصلی رنگ کیا ہے کوئی نہیں بتا سکتا. تو زندگی ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی. جہاں تک زندگی ہے وہاں تک آپ کے ہر عمل خیر کے اثرات پھیلتے ہیں. اور اب یہ جملہ عرض کر لینے دیجئے، یہ کرم خالق ہے. وہ شر کے اثرات پھیلنے نہیں دیتا زیادہ دور تک، مگر خیر کے اثرات. یہ بنیادی مسائل ہیں جو گزارش کر رہا ہوں، جس میں صبح شام لوگ پریشان رہتے ہیں. اور فلسفی اور مفکرین اور دانشور اس نظام میں جبر ہے کہ خیر ہے، دو نظام ہیں، اہرمن و یزدان، دو خدا ہیں کہ ایک خدا ہے، آخر شر کہاں سے آ گیا؟ یہ سب بحثیں چھوڑ دیجئے. وہ کریم، وہ علیم، وہ حلیم، وہ لطیف، وہ پروردگار، اس نے نظام یہ بنایا ہے کہ آپ کوئی ایک کلمہ خیر بھی کہیں گے تو زندگی کے سمندر کی آخری حدوں تک اس کلمہ خیر کے اثرات پیدا ہوتے چلے جائیں گے. اور اگر آپ کوئی برائی کریں گے تو وہ برائی جس قدر جلد ممکن ہے دست قدرت سے مٹا دی جائے گی. بہرحال تو اب اگر اتنا اندازہ ہو گیا، حالانکہ اور شر بالکل کرنا بھی نہیں چاہیے، خدا کی پناہ برے کام نہیں کرنے چاہیے جان بوجھ کے. بہت سے لوگ تو پلان کرتے رہتے ہیں. بعض لوگوں کو میں جانتا ہوں، مثلا کوئی دوست ہے، پہلے تو گئے، اس سے ملے، دوستی جتائی، اور میں بتا چکا ہوں غرض دل میں کچھ اور ہے، فائدہ اٹھانا. دوستی جتائی، فائدہ بھی اٹھا لیا. اس کے بعد ماشاءاللہ خوش فطرت ایسے ہوتے ہیں کہ پلاننگ کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح اس کو اذیت دیں. پلاننگ کرتے رہتے ہیں کس طرح اسے ستانا ہے، کس طرح اسے ذلیل کرنا ہے، کس طرح اس کے خلاف کچھ لکھنا ہے، کس طرح اس کے خلاف کچھ کہنا ہے. احسان لے لیا، مگر سوچ یہ ہے، سوچ کر گناہ کرنا، اس سے زیادہ بدترین انسان کوئی نہیں ہو سکتا. سوچ کر پلاننگ کے ساتھ دوسروں کو اذیت دینا، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے. سوچ کر خیر کریں، دن رات یہ سوچتے رہو کہ دوسروں کو اپنی ذات سے کس طرح فیض پہنچانا ہے. جو کچھ بھی پروردگار نے عطا کیا ہے اس میں سے دوسروں کو حصے دار بناؤ. خیر، ضرور مصداق کوثر معصومین کی ذاتیں ہیں، مگر ابھی ماشاءاللہ کیا اچھا شعر انہوں نے مصرع پڑھا تھا، کوثر کا کلمہ اس میں استعمال کیا تھا. ضرور مصداق کوثر ذوات مقدسہ معصومین ہیں، لیکن ان کی محبت کا دم بھرنے والوں، تم بھی کوشش کرو کہ سراپا کوثر بن جاؤ. یعنی جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے دوسروں کو عطا کرو. اب اس کی بھی تشریح کی ضرورت تو نہیں ہوگی اس وقت، اور ہوگی بھی تو مجھ میں سکت نہیں ہو، وقت میں دامن وقت میں گنجائش نہیں. بہرحال برائی نہ کریں، ہاتھ جوڑ کے عرض کر، اور پلاننگ کے ساتھ تو بالکل نہ کریں. کوئی غلطی ہو جائے، بھول چوک سہو نسیان، اللہ سب معاف کرتا ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے. بھول چوک ہو جائے سب، لیکن جان بوجھ کے پلاننگ کر کے یہ کام کبھی نہ کیجیے گا. کم سے کم آج اس فرش عزا سے یہ عہد کر کے اٹھیے.
مولا امیر المومنین آقا حسین، ہم آپ کے چاہنے والے اور آپ کے عزادار ہیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں آج سے کسی کو نقصان پہنچانے کا کوئی اقدام نہیں کریں گے۔ اچھا اتنا ہی اگر کام کر لے ہر آدمی اپنی اپنی جگہ، تو آپ کو اندازہ ہے کہ یہ معاشرہ کیسا جنت نظیر بن جائے گا۔